ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا باتیں ہمیں دیکھنے سننے کے حوالے سے بہت معمولی محسوس ہوتی ہیں، مگر عظمت اور اپنے رتبے کے اعتبار سے بہت بلند ہوا کرتی ہیں۔ سب سے اہم ابتدائی مسائل جو ہیں وہ فرائض ہیں، وضو کے کتنے فرائض ہیں اور غسل کے کتنے فرائض ہیں۔ کسی عضو کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ اب آپ نے چلو میں پانی لیا ہے، پانی لینے کے بعد ناک کے قریب کیا، اب ناک پر آپ نے یہ پانی رکھا ہے تو یہ پانی خود بخود اوپر نہیں جائے گا، تو جب غسل کے لیے لازم ہوا کہ ناک کو نرم باسے تک دھویا جائے تو اب یہ لازم ہے کہ سونگا جائے اور ناک کے نرم باسے تک پانی پہنچایا جائے۔ فرض چھوڑیں گے تو حرام ہوگا، واجب چھوڑیں گے تو مکروہ تحریمی ہوگا، سنت مؤکدہ چھوڑیں گے تو اساءت ہوگا، سنت غیر مؤکدہ چھوڑیں گے تو اب مکروہ تنزیہی کر لیا آپ نے، اور آپ نے مستحب چھوڑا تو آپ نے خلاف اولا کر لیا۔ سنت مؤکدہ وہ کہ جس کو 1 مرتبہ چھوڑ دیا جائے تو چھوڑنے والے کو ملامت کی جائے۔ مفسدات وضو توڑنے والی بات کا سیکھنا بھی لازم ہے۔ وضو ٹوٹ گیا، وضو ہے ہی نہیں، آپ نماز پڑھ رہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا سیکھنا لازم ہے۔ نماز کے احکام صفحہ نمبر 26، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تصنیف ہے، اور آپ نے نماز کے موضوع پر مختلف 12 رسائل جمع فرمائے ہیں، اور نماز، غسل، وضو، حتیٰ کہ کفن، تکفین، تجہیز، تدفین کا طریقہ بھی موجود ہے، کفن دینا اور دفن کرنا، اسی طرح نماز جنازہ پڑھنا وغیرہ سارے طریقے موجود ہیں اس میں۔ مفسدات وضو میں سونے سے ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کا بیان بھی ہے، اس کے علم ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز کا ایک احکام صفحہ نمبر 35، معذور شرعی، قطروں وغیرہ کی، وضو ٹوٹنے کی جن کی بیماری ہو، ان کے ضروری احکام، نماز کے احکام صفحہ نمبر 43۔ اچھا، اب ایک اہم بات سمجھ لیجئے، آپ آئے فرض علوم کورس میں، ایک ہوتے ہیں فرض فرائض جس کا تعلق نفس سے عبادت میں، جیسے وضو ہے تو بعض چیزیں تو بے عینی وضو سے بالکل ڈائریکٹ وضو سے اس کا تعلق ہے، اس کا سیکھنا فرض ہوا، مگر بعض معلومات ایسی ہوتی ہے، بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ فرض، مطلب ڈائریکٹ اس عبادت سے تعلق نہیں رکھتے، مگر اس عبادت کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا رشتہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، اور اس کی ضروری معلومات کا حاصل کرنا فرض واجب کے درجے پر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح وضو کے حوالے سے کس پانی سے وضو کرنا ہے اس کی معلومات کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 2 مخرجہ، صفحہ نمبر 450 تا 629، 452 to 629، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 163 ٹائپس کے قسم کے پانی سے وضو کرنا جائز لکھا ہے، 122 قسم کے پانی لکھے جس سے وضو کرنا ناجائز ہے، اور 22 کے اندر اگرچہ اختلاف بیان کیا تھا اس میں اپنا مذہب مختار بیان کیا، جو مطالعہ کرنا چاہے وہاں مطالعہ کرے۔ اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہی بات ہے، جہاں تذکرہ بار بار فتاوی رضویہ ہو رہا ہے اور اعلی حضرت کا تذکرہ کیے بغیر نکل جائیں۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رسالے کے ضمن میں ایک بہت پیارا مدری پل رب عز و جل کی قدرت کا بیان کیا، صحرائے حبش ہے، وہاں ریگستان ہے، ریگستان کو
وہ کھودا جاتا ہے زمین کو, پتے ڈھانپ دیے جاتے ہیں. وہ پتے ڈھانپے جاتے ہیں, کچھ دیر بعد وہ ریگستان جہاں پانی نہیں ملتا پتوں سے ڈھانپا جاتا ہے, تو وہ جگہ ریگستان کا جو گڑھا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ پانی سے بھر جاتا ہے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جائیے کہ اعلی حضرت نے اس پانی کی بھی دو صورتیں بیان کی اور دونوں کے حکم بھی بیان کر دیے کہ اس سے وضو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اعلی حضرت بیان فرماتے ہیں اگر وہ پتوں کا جوس ہے, پتوں کا پانی ہے, تو اس سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا, اور اگر وہ عام پانی کی طرح ہے تو اس سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے. کیا بات ہے میرے آقا اعلی حضرت کی. اسی طرح اسی کے ضمن میں مستعمل پانی ہے, مستعمل پانی کا بیان یہاں پر بھی ہے. ساتھ ہی ساتھ نماز کے احکام صفحہ نمبر 21, کس پانی سے, جو قلیل پانی کم پانی ہوتا ہے, یہ وضو اور غسل کرنے کے قابل کب تک رہتا ہے, کب ناقابل ہو جاتا ہے, اور مستعمل پانی کو کب غیر مستعمل کیا جا سکتا ہے, یعنی مستعمل پانی سے بھی ہم وضو اور غسل کر سکتے ہیں, اس کے کیا طریقہ کار ہیں. انہی کے ضمن میں, اسی رسالے کے ضمن میں آدمی اور جانور کے جھوٹے کا بیان, ان پانی سے وضو, اس پانی سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے یا نہیں. کنویں, ٹینکی وغیرہ کے اندر جانور پھول پھٹ جائے تو اب پانی سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. بعض صورتوں میں پانی خرید کر وضو اور غسل کرنا پڑتا ہے, اس کا علم. اور اسی طرح پانی میں اسراف کا بیان. ضمن چند مدنی پھول اسراف کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں. اللہ کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزرے تو وہ وضو کر رہے تھے. ارشاد فرمایا یہ اسراف کیسا؟ عرض کی کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں, اگرچہ تم جاری نہر پر ہو. فتاوی رضویہ جلد اول مخرجہ صفحہ 623. یعنی اصل یہ تھا کہ بھائی آپ پانی پر وضو کر رہے ہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا, ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا, بڑا عجیب سا سوال کیا. کہنے لگے بھائی پانی ہم ضائع کرتے ٹوٹی سے ضائع کرنے کے بعد سمندر میں چلا جاتا ہے, سمندر میں جمع ہوتا ہے, وہاں سے ریفل ہو کر دوبارہ آ جاتا ہے, ریفریش ہو کر دوبارہ آ جاتا ہے, پانی تو ضائع ہوتا ہی نہیں ہے. آپ ٹنکی کھول لیں, آپ ٹوٹیاں کھول کر بیٹھ جائیں, کوئی حرج ہی نہیں ہے. تو ایسوں کے لیے اعلی حضرت کا مدنی پھول. فتاوی رضویہ جلد اول مخرجہ صفحہ نمبر 623 پیج نمبر 623. علماء نے اس حدیث کو صورت فساد پر محمول فرمایا. میں پورا عرض کرتا ہوں پھر خلاصہ عرض کروں گا. یعنی جبکہ جانے کی تقدیر شرعی سے زیادہ ہی میں سنت حاصل ہوگی, ظاہر ہے کہ اس نیت سے نہر نہیں, سمندر میں ایک چلو نہیں, ایک بوند زیادہ ڈالنا اسراف و گناہ و ناجائز ہوگا. کہ اصل گناہ اس نیت میں ہے, گناہ کی نیت سے جو کچھ کرے گا سب گناہ ہوگا. کیا فرماتے ہیں کہ بھائی 3 جو سنتیں ہیں وہ 3 کی تعداد میں ہی ادا ہوتی ہے. اب ایک شخص وہ کہے نہیں سنت جو ہے وہ 4 کی تعداد میں ادا ہوتی ہے, اور اس غرض سے وہ 4 مرتبہ اپنے اعضاء کو نہر پر بھی دھوئے تب بھی اس بری نیت کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا, اور حدیث میں پانی ضائع کرنے والے وعید جو بیان کی گئی ہے اس کا حقدار بنے گا. اعلی حضرت نے اسراف سے بچنے کی 7 تدبیریں بیان کی. فتاوی رضویہ جلد اول مخرجہ صفحہ 765 پر. نیز امیر علیہ سنت نے 14 مدنی پھول دیے. نماز کے احکام صفحہ نمبر 60. اسراف کی ایک مثال بھی سنتے چلیے جو ہم عام طور پر کرتے ہیں. اس غرض سے, اس نیت سے یہ مثال میں عرض کرتا ہوں کہ ہم اس اسراف کی کام سے بچیں. 3 مرتبہ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پہنچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کوہنی تک بہتا چلا جائے. اس طرح کرنے سے کوہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ بہنے کا اندیشہ ہے. آپ نے پانی لیا, چھوڑ دیا, یہ سائڈیں خشک رہ جانے کا اندیشہ ہے. اور آپ کو میں پہلے سن لیا تھا کہ ہر اس کے ہر حصے میں کم از کم 2 قطرے پانی بہانا ہے. آپ نے یہاں ڈالا, یوں چھوڑ دیا, یہ سوکھی رہ جائے گی. طریقہ کیا ہونا چاہیے؟
جو سنت کے مطابق ہے، انگلی کے پوروں سے شروع کریں اور یہاں تک دھو لیجئے۔ اب آپ نے یہ سنت کے مطابق 3 مرتبہ دھونے کا طریقہ، اس پہ واپس آنے میں ٹوٹی بند کرنے کا لحاظ رکھنا اور بہتے پانی میں ٹوٹی کے نیچے تھوڑی دیر ہاتھ رکھ دیا جائے تو تسلیس کی سنت ادا ہو جاتی، جیسا کہ نماز کے احکام صفحہ نمبر 112 پر غیر مطبوعہ فتاوی اہل سنت کے حوالے سے امیر اہل سنت نے نقل کیا۔ تو اب وہ چیزیں وہاں پر، وہ سارے مدنی پھول اپنی جگہ پر۔ اب آپ نے صحیح طریقے سے ہاتھ نہیں دھونا، یوں پانی ڈال کر چھوڑ دیں گے تو یہ ضائع ہو جائے گا۔ ضروری ہوا صحیح طریقے سے ہاتھ دھوئیں۔ اب صحیح طریقے سے ہاتھ دھو لیا تو اب امیر علیہ سنت فرماتے ہیں اب چلو بھر کر کونی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر اجازت صحیحہ ایسا کرنا یہ پانی کا اسراف ہے۔ پانی کے اسراف کا ایک اور مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ اب مسجد میں آ کر وضو بھی کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ وضو کرنے کا عام رواج اب یہی ہے کہ ہم مسجدوں میں وضو کیا کرتے ہیں، مارکیٹ ایریا میں ہوتے ہیں، مسجد میں وضو کرنا پڑتا ہے۔ آپ توجہ سے سنیے میرے آقا حضرت کیا فرماتے ہیں۔ نماز کے احکام صفحہ نمبر 5354 53 54 پر میرے آقا امیر علیہ سنت نے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عبارت نقل کی، اگر وقف پانی سے وضو کیا، مسجد مدرسے کا پانی وقف ہوتا ہے، تو زیادہ خرچ کرنا بالاتفاق حرام ہے، کیونکہ اس میں زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور مدارس کا پانی اسی قسم کا ہوتا ہے جو کہ صرف انہی لوگوں کے لیے وقف ہوتا ہے جو شرعی وضو کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ امیر علیہ سنت کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں اور باپا امیر علیہ سنت کے ان الفاظ کی اہمیت کو سمجھیے۔ دنیا جہاں بھی آپ کو مسجدوں میں جانا پڑتا ہے، مسجد میں نہیں جاتے تو مسجد میں جانے کی نیت کر لیجئے اور مدنی قافلوں کے سفر کا معمول بنا کر اس کی برکتیں پائیے، مسجد کی اہمیت سمجھیے اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیے۔ فکر مدینہ کی عادت بھی بنائیے، مدنی انعامات کا رسالہ تھامیے اور اس مدنی پھول کو اپنائیے۔ میرے آقا امیر علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو اپنے آپ کو اسراف سے نہیں بچا پاتا، اسے چاہیے کہ مملوکہ یعنی اپنی ملکیت کے مثلا اپنے گھر کے پانی سے وضو کرے۔ معاذ اللہ عز و جل، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذاتی پانی کے اسراف کی کھلی چھوٹ ہے، بلکہ گھر میں خوب مشق کر کر شرعی وضو سیکھ لے تاکہ مسجد کے پانی کا اسراف کر کر حرام کا مرتکب نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک عربی نے خدمت اقدس حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر وضو کے بارے میں پوچھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وضو کر کر دکھایا جس میں ہر عضو 3 بار دھویا، پھر فرمایا وضو اس طرح ہے تو جو اس سے زائد کرے یا کم کرے اس نے برا کیا اور ظلم کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سکھانے کے لیے خود عملی طور پر وضو کر کر دوسروں کو دکھانا سنت سے ثابت ہے۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی VCD موجود ہے، وضو کا طریقہ اس کو دیکھیے، اس سے وضو کرنا سیکھیے، گھر والوں کو سکھائیے، مشق کیجیے، دوسروں کو کروائیے اور اس کی برکتیں پائیے۔ الحمدللہ میرے آقا امیر علیہ سنت نے نماز کا عملی طریقہ بھی VCD میں دے دیا۔ گھر بیٹھے بیٹھے مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے، مدنی چینل نے سلسلے چلائے ہیں، وضو کا طریقہ، نماز کا عملی طریقہ اور مدنی مذاکروں کی صورت میں کبھی نماز کے احکام آ رہے ہوتے ہیں، کبھی وضو کا طریقہ آ رہا ہوتا ہے، کبھی سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں نماز کے احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ اور آج آپ فرض علوم کورس کے اندر یہ سیکھ رہے ہیں تو آج آپ کو ہوم ورک بھی دے دیا۔ اچھا، یہ ہوم ورک اگر مدنی چینل کے ناظرین قبول فرمائے تو آپ کو بھی دے دیتا ہوں، آپ بھی قبول فرمائے میری نیکی کی دعوت اور اس طریقے کو سیکھیں اور گھر والوں کو آج سب عملی طریقہ وضو کا سکھائیں۔ مزید مسائل اس کے حوالے سے اور بھی ضروری مسائل ہیں جس کا سیکھنا فرض واجب میں بھی داخل ہے۔ بے غسل اور بے وضو قرآن پڑھنے اور چھونے کے مسائل، نماز کے احکام صفحہ نمبر 119۔
تیمم کا بیان، جی ہاں، تیمم کا بیان، تیمم کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے۔ آپ کہیں میں تو سفر نہیں کرتا، میں تو ریگستان نہیں جاتا، میرے پاس ہر وقت پانی ہوتا ہے، موٹر لگی ہوئی ہے، اسپیئر پانی ہے، تب بھی مجھے تیمم سیکھنا ضروری ہے، میرا تیمم سے تعلق نہیں ہے۔ بالکل آپ کا بھی تیمم سے تعلق ہو سکتا ہے۔ نماز کے بالکل آخری وقت میں آپ کی آنکھ کھلی، وضو کرنے کا وقت نہیں ہے، حکم یہی ہے آپ تیمم کر کر نماز کے فرائض، مطلب فجر کی نماز ہے تو اپنے وقت کے اندر مکمل کریں گے، باقی نماز کی نیت باندھ لیں گے، تو تیمم کے مسائل کا آنا بھی ضروری ہے۔ پھر نماز کے احکام کا فیضان آ گیا۔ نماز کے احکام صفحہ نمبر 126، وضو اور غسل میں وسوسوں کا بیان۔ اس کی اہمیت سمجھے، دیکھیں شریعت مطالعہ نے اس مدری پھول پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں، اور اس مدری پھول کو بیان کرنے میں یہ میں نیت رکھتا ہوں کہ آپ سمجھیں ہر بات کی وضاحت ہونا ضروری بھی ہوتی ہے۔ جو فرض اور واجب چیز علوم ہوتے ہیں ان کی وضاحتیں بہت ضروری ہوتی ہے۔ بعض اوقات بندہ غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شریعت مطالعہ وسوسہ پسند نہیں کرتی، وسوسہ کی اتباع کرنے کی اجازت نہیں دیتی، مگر وہی شریعت شک دور کرنے کو پسند کرتی ہے۔ اب وسوسہ اور شک، اس کا بیان فتاوی رضویہ جلد 1 مخرجہ صفحہ 623 ملخصاً، یعنی یہ عبارت تلخیص کے ساتھ آپ کو پیش کی جا رہی ہے۔ متودی وضو کرنے والا جانتا ہے، پہلی صورت، 3 صورتیں بیان کی۔ پہلی صورت یہ کہ وضو کرنے والا، میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، وضو کرنے والا جانتا ہے میں نے 3 بار ہاتھ دھویا تھا، اب اس پہ اب کیا پتا چلے کہ یہ وسوسہ یا شک دل میں پیدا ہو رہا ہے، پتا نہیں یار کیا ہوا، 3 بار اور دھونا ہے، یہ دھونا ہے، یہ بات پیدا ہو رہی ہے، تو اب یہ شک ہے یا وسوسہ ہے؟ پتا ہے 3 بار دھو لیا اور ہر مرتبہ مکمل دھویا، پتا ہے مگر دل مطمئن نہیں ہو رہا، ایک۔ دوسرا یہ کہ یاد ہی نہیں ہے 2 بار دھویا تھا یا 3 مرتبہ۔ تیسرا یہ کہ 3 مرتبہ کا تو یاد ہے کہ 3 مرتبہ دھویا، مگر یہ یاد نہیں کہ پورا مکمل دھویا، کوئی جگہ تو نہیں رہ گئی تھی تیسری مرتبہ میں، یہ ہو گئی بات۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلی صورت علم میں ہے اور وسوسہ مردود و نامعتبر۔ جب پتا ہے 3 مرتبہ دھو لیا ہے، مکمل طور پر دھو لیا ہے، تو اب یہ چیز وسوسہ ہے، اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس میں شیطان کی پیروی ہے۔ دوسری اور تیسری صورت یعنی پتہ ہی نہیں کہ 2 مرتبہ دھویا یا 3 مرتبہ دھویا، یعنی یہ تو پتا ہے کہ 3 مرتبہ دھویا، مگر یہ نہیں پتا کہ 3 مرتبہ مکمل دھویا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوسری اور تیسری صورت میں تمانیت قلب ضرور مطلوب شرع ہے، یعنی شریعت چاہتی ہے کہ دل کو اطمینان دیا جائے اور اس شک کو دور کیا جائے اور دھو لیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا آج کا موضوع مکمل ہوا الحمدللہ۔ اس وجہ ہمارے ساتھ دارالفتہ کے اسلامی بھائی بھی موجود ہوتے ہیں، وہ ہماری رہنمائی بھی فرماتے رہتے ہیں، اگر اس پہ کوئی غلطی ہوتی ہے، مزید بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ ہماری رہنمائی فرما دیں گے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہوتا ہے گناہوں کا بیان۔ 2 گناہ بیان کیے جائیں گے، کبائر کا بیان کے موضوع سے ہم اس وقت مدنی پھول لیں گے۔ پہلا موضوع ہے دنیا کے لیے علم کا طلب کرنا۔ فتاوی رضویہ میں اس مقام پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 احادیث اس انداز سے علم طلب کرنے کی مذمت پر بیان فرمائی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بناتا ہے، اللہ تعالی اس کے چہرے کو بگاڑ دے گا اور اسے اس کی ایڑیوں پر واپس لوٹا دے گا، اور دوزخ کی آگ اس کے زیادہ لائق ہے۔ نور کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، جس شخص نے علم زیادہ حاصل کیا لیکن دنیا سے بے رغبتی زیادہ نہ ہوئی، اسے اللہ تعالی سے دوری کے سوا کچھ نہ ملا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
جب علم کے حوالے سے اس طرح کی روایتیں بیان کی جاتی ہیں تو تین چیزوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہمارے لیے ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی شخص کے بارے میں یہ بدگمانی کریں کہ وہ اس لیے علم حاصل کر رہا ہے، اور عالم پر اعتراض کرنے کی تو شرعن اجازت ہی نہیں ہے. فتاوی رضویہ جلد 8 مخرجہ صفحہ نمبر 98. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا فرض ہے کہ حقیقتاً عالم دین ہادی خلق سنی صحیح العقیدہ ہو، عوام کو اس پر اعتراض، اس کے افعال میں نکتہ چینی، اس کی عیب بینی حرام 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 اور باعث سخت محرومی اور بد نصیبی ہے. اچھا، اب یہ وسوسہ آئے کہ جناب علم حاصل ہی نہیں کرتے، کہ علم اگر دنیا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے تو اس کی بہت سی مذمتیں. یہ وسوسہ درست نہیں. عالم اور جاہل میں بہت فرق ہے. جو فرض علمی نہیں جانتا، جو واجب علمی نہیں جانتا، جو اپنے اوپر ضروری جو چیز ضرور اور لازم ہے وہ علمی نہیں جانتا، وہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غیر عالم ہی ہے. اب پہلی چیز یہ کہ علم اور علم نہ ہونے کا نقصان کیا ہے. فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 687 687. جاہل بوجہ جہل اپنی عبادت میں 100 گناہ کرتا ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ انہیں گناہ بھی نہیں جانتا، گناہ بھی کرے، گناہ کا پتہ بھی نہیں ہے. اور عالم دین اپنے گناہ میں وہ حصہ خوف و ندامت کا رکھتا ہے کہ اسے جلد نجات بخشتا ہے. ولہذا حدیث میں ارشاد ہوا کہ عالم کا ہاتھ رب العزت کے دست قدرت میں ہے، اگر وہ لغزش بھی کرے تو اللہ تعالی جب چاہے اسے اٹھا لے گا، اس کی لغزش دور کر دے گا. فتاوی رضویہ جلد 13 صفحہ 576 کنز العمال کی روایت نقل کی. ذنب العالمی ذنب واحد فذنب الجاہلی ذنبان. عالم کا گناہ ایک گناہ ہے اور جاہل کا گناہ 2. علم حاصل نہ کرنے کا گناہ اور عمل نہ کرنے کا گناہ. ہم پر لازم کیا ہے؟ علم حاصل کریں. یہ فرض علوم کورس کر رہے ہیں تاکہ فرض علوم سیکھیں اور اس پر عمل کریں. علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. تو جاہل وہ ہے کہ وہ 2 گناہوں کا شکار ہے، علم نہ حاصل کرنے کا، اور جب علم ہی نہیں ہے تو عمل کیسے کرے گا؟ عمل نہ کرنے کا بھی. اور عالم اگر خدا نہ خواستہ بے عملی کرتا ہے تو ایک گناہ ہے عمل نہ کرنے کا، مگر علم حاصل کر لیا تو پہلے گناہ سے بچ گیا. اب آپ کہیں کہ عالم ہی بے عمل ہو تو فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 531 پر ہے، عالم شریعت اگر اپنے علم پر عامل بھی ہو تو چاند ہے کہ آپ ٹھنڈا اور تمہیں روشنی دے، ورنہ شمع ہے خود جلے مگر تمہیں نفع دے. اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہوگا؟ آئیے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اور جو کنووں کا بیان آپ کو عرض کیا گیا تھا کہ کنویں کا بیان اور یہ دیگر چیزیں پڑھنی ہے، یہ بھی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 328 پر وہ مکمل بیان ملے گا. بہار شریعت فتاوی رضویہ نماز کے احکام، اس پوری بات کا خلاصہ آپ نے بیان کیا. بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 270 پر. طلب علم اگر اچھی نیت سے ہو تو ہر عمل خیر سے بہتر ہے. پھر اچھی نیت کیا ہے وہ بیان کیا. اچھی نیت کا مطلب یہ کہ رضا الہی اور آخرت کے لیے علم سیکھے، طلب دنیا و طلب جان نہ ہو. اور طالب کا اگر مقصد یہ ہو کہ میں اپنے سے جہالت کو دور کروں اور مخلوق کو نفع پہنچاؤں، یا پڑھنے سے مقصود علم کا احیاء ہے، زندہ کرنا ہے. مثلا لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، میں نے بھی نہ پڑھا تو علم مٹ جائے گا، یہ نیتیں بھی اچھی ہیں. آخری بات جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں. اگر تصحیح نیت پر قادر نہ ہو، نیت اچھی نہیں ہوتی، بری نیت ہے، اچھی نیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نہیں ہو پا رہی. جب بھی نہ پڑھنے سے پڑھنا اچھا ہے، یعنی اپنی نیت اچھی کرتا رہے
اور علم دین حاصل کرتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کبائر میں سے دوسرا بیان، جہنم میں لے جانے والے اعمال، جلد اول صفحہ نمبر 300۔ موضوع ہے رب عز و جل کی رحمت سے نا امید ہو جانا۔ حدیث پاک میں اللہ عز و جل سے برا گمان رکھنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کی دو صورتیں، رحمت سے نا امیدی کبھی کفر بھی ہوتی ہے اور کبھی حرام بھی۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز فرض علوم سے بھرپور، ہر گھر کی ضرورت، ہر فرد کی ضرورت، مدنی چینل کے ہر ناظر کی حاجت، انتہائی عظیم کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، صفحہ نمبر 483 میں ہے۔ سوال، سورہ مایوسی کفر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ مایوسی کے کفر ہونے کی صورتیں بھی بتا دیجیے۔ جواب، بعض اوقات مختلف آفات، دنیاوی معاملات یا بیماری کے معالجات و اخراجات وغیرہ کے سلسلے میں آدمی ہمت ہار کر مایوس ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی مایوسی کفر نہیں۔ دنیاوی معاملات کی وجہ سے مایوس ہو جائے، علاج نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو پا رہا، بہت کوششیں کی، نا امید سا ہو گیا ہے، یہ نا امیدی کفر نہیں ہے، یہ نا امیدی کفر نہیں ہے۔ رحمت سے مایوسی کے کفر ہونے کی صورتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کو قادر نہ سمجھے، ایسا مایوس ہوا، اللہ معاذ اللہ عز و جل، اس کا یہ ذہن بنا اللہ قادر ہی نہیں ہے، قادر ہوتا تو میں ایسا مایوس کیوں ہوتا، میرا مسئلہ حل ہو جاتا۔ معاذ اللہ عز و جل ایسی مایوسی ہے تو ایسی مایوسی کرنے والے کے لیے حکم کفر ہے۔ اللہ عز و جل کو قادر نہ سمجھے۔ نمبر 2، اللہ تعالی کو عالم نہ سمجھے، یعنی ایسا مایوس ہوا، ذہن بنا کہ اللہ جانتا ہی نہیں میری مصیبت کو، جانتا تو حل کرتا، ایسی مایوسی ہوتی تب بھی یہ مایوسی کفر ہے۔ یا اللہ تعالی کو بخیل سمجھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخیل جانتا ہے تو اب یہ والی مایوسی اس نے کی، یہ کفر ہے۔ بہرحال میں اس میں مدنی مشورہ یہ دوں گا، یہ آپ نے سیکھ لیا مگر اس کا بیان حتی المقدور آپ نہ کریں، یہ باتیں آپ ذرا سی غلط بیان کریں گے تو کفر، اور کہاں کفر صورت ہوگی کہاں نہیں ہوگی یہ آگے پیچھے ہو جائے گا۔ اچھا، اب ایک شخص مسلمان ہونے کے باوجود رحمت کی انواع سے مایوس ہے، یہ وہی مایوسی ہے جو بالاتفاق کبیرہ گناہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کر